یہ ایک بہن ہے روبینہ شیخ، اس نے سوال پوچھا ہے، اولاد کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت سارے سوال کومنٹس میں بھی آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز اس بات کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں کہ بہت ساری بہنیں ہیں وہ کنسیو ہی نہیں کر پاتی۔ کسی کی شادی کو 2 سال ہو گئے، کسی کو 4 سال ہو گئے، کسی کو 8 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، وہ کنسیو ہی نہیں کر پائے۔ تو آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے انسان آسانی سے اولاد کنسیو کر سکے۔ تو میرے محترم بہنوں، اس کا بہت سہل طریقہ ہے۔ یہ جو آپ کا برین ہے، یہ جتنا ریلیکس رہے گا، بلکہ میں آپ کو ایک بہت زبردست بات بتاتا ہوں، 3 چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے یہ جو پاؤں ہیں یہ ہمیشہ گرم رہنے چاہیے، اور یہ جو آپ کا پیٹ ہے یہ ہمیشہ نرم رہنا چاہیے، اور یہ جو آپ کا دماغ ہے یہ ہمیشہ ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ ان 3 باتوں کی حقیقت کو سمجھ لیجئے۔ پاؤں گرم رہنے سے کیا مراد ہے کہ جتنا میکسیمم آپ چل سکتی ہیں چلیں، جتنا پیروں کے بل آپ چل سکتے ہیں، پاؤں کے بل پیدل جتنا چل سکتے ہیں میکسیمم چلیں، یعنی آپ واک کریں میکسیمم۔ پیٹ کو نرم رکھنے کا کیا مراد ہے کہ کھانے کو اتنا چبائیں اتنا چبائیں اتنا چبائیں اتنا چبائیں جتنے آپ کے دانت ہیں۔ قبض نہیں ہونی چاہیے، گیس نہیں ہونی چاہیے، تیزابیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دماغ کو ٹھنڈا رکھنا، یہاں اگریشن نہ ہو۔ جتنی بہنیں آئی ہیں میرے پاس، واللہ جو کنسیو نہیں کر پائیں، 5 بیماریاں تو ان میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ اوور ایموشنل ہے، اوور اگریسیو ہے، اوور تھنکر ہے، اور اتنی زیادہ ہائپر، اوور ہائپر ہیں، اور اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، بات بات پہ غصہ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جن کی بہنیں کنسیو نہیں کر پائیں، جن کی بیٹیاں نہیں کنسیو کر پائیں، جن کی بیویاں نہیں کنسیو کر پائیں، ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دماغ کو پرسکون کرو، کیونکہ اس دماغ کو جو انفارمیشن دو گے، دماغ نے وہی کیمیکل بنانے ہیں۔ اور یہ جو اولاد نہ ہونے کا پرابلم ہے، یہ ہارمون امبیلنس کی وجہ سے ہے۔ اور ہارمون امبیلنس کیوں ہوتے ہیں، اس کے جو بے شمار مسائل ہیں فزیکل، اس کو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے زیادہ جو دماغ خراب ہوتا ہے، جیسی دماغ کو انفارمیشن ملے گی دماغ ویسے ہی کیمیکل بنائے گا، اور دماغ جیسے کیمیکل بنائے گا وہی ہیومن کیمسٹری بنے گی، اور اس ہیومن کیمسٹری کے اکارڈنگ آپ کے سارے ہارمونز، آپ کے سارے گیسٹرک جوس، آپ کے سارے انزائمز اور آپ کی ساری سیکریشن بننی ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت کہتے ہیں ارادے کو، سوچ کو۔ انفارچونیٹلی ہمارا دماغ کس قدر خراب ہے، یہاں پیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ سب سے پہلا کام اس کو پرسکون کرو، اور اس کو پرسکون کرنے کے لیے 4 باتیں۔ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اور یہ جتنی ایسی بہنیں ہیں ان کے اندر سے ہیٹ نکلتی ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، پیٹ سے، سر سے، جسم سے، معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنا کیا ہے؟ یہ جو دماغ ہولڈ کر لیتا ہے لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کے جملوں کو، ساس نے یہ کہا، سسر نے یہ کہا، میری نند نے یہ کہا، جٹھانی نے یہ کہا، درانی نے یہ کہا، دماغ نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب ہے، سائنس کہتی ہے یہ جو برین ہے یہ چیزوں کو پکڑتا ہے،
باتوں کو پکڑتا ہے, جملوں کو پکڑتا ہے, رویوں کو پکڑتا ہے, سچویشنز کو پکڑتا ہے, مومنٹس کو پکڑتا ہے, اور جب یہ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس پہ انرجی کنزیوم کرتا ہے. اس کو چھوڑنے کو کہتے ہیں معاف کرنا, اور اسلام کہتا ہے معاف کرو, معاف کرو. معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. اگر نہیں معاف کرو گے تو جب تک آپ اس کو پکڑ کے رکھو گے آپ اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہو. اب دماغ نے جب پکڑنا ہے تو میرے محترم بھائیو, دل نے دماغ کو بلڈ دینے کے لیے زور لگانا ہے. اب جب وہ ایکسٹرا بلڈ کی وہاں ڈیمانڈ ہوگی تو آپ کی باڈی آلریڈی جو سسٹم چل رہے ہیں اس کو ڈسٹرب کر دے گی. تو ہم نے اس چیز کو چھوڑنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے بندے کو چھوڑ دیا. اس بندے نے جو دکھ دیا, جو درد دیا, جو غم دیا, جو تکلیف دی, جو چیٹنگ ڈاجنگ کی, جو باتیں کی, وہ تو چھوڑی نہیں, وہ سٹیل ادھر ہی ہے. اب اس بندے کا کہیں تذکرہ ہوتا ہے, میرا بلڈ پریشر شوٹ ہو رہا ہوتا ہے, مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے. کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس بات کو تو چھوڑا نہیں تھا. کس منہ سے آپ اپنے رب کے سامنے کہو گے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دو؟ یہ اولاد نہ ہونے کی وجہ ہے. اس کے بعد لمبا سجدہ کرو, لمبا سجدہ کرو. جتنا لمبا سجدہ کرو گے یوٹرس مضبوط ہوگی, فلوپین ٹیوب مضبوط ہوگی, آپ کی اووریز مضبوط ہوں گی, یا آپ کے پی سی اوز, یا آپ کے یوٹرس میں جو فائبرائڈز ہیں, واللہ یہ اتنے زبردست سجدے میں لمبا سجدہ کرتے جاؤ, یہ اتنے زبردست ان کو تقویت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ دماغ کو جب آپ ٹھنڈا رکھو گے تو یہ سگنل پراپر پازیٹیو دے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہو, آپ کیا بول رہے ہو, آپ کیا سن رہے ہو, آپ کیا سوچ رہے ہو, آپ کیا محسوس کر رہے ہو, یہ انفارمیشن ہے جو دماغ کو ملنی ہے. آپ جیسی انفارمیشن دماغ کو دو گے دماغ ویسے ہی کیمیکل بنائے گا. تو وہ دیکھو جو رب چاہتا ہے, وہ بولو جو رب چاہتا ہے, وہ سنو جو رب چاہتا ہے, وہ محسوس کرو جو رب چاہتا ہے, اور وہ چاہو جو رب چاہتا ہے. دین پہ آ جاؤ. اور اس کے ساتھ وہ جو کلونجی اور میتھی دانے کا پانی میں اکثر بتاتا ہوں, 100 گرام کلونجی لو, 100 گرام میتھی دانہ لو, اس کو مکس کر لو, 5 گلاس پانی لو, 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانہ اس میں ڈالو, 3 چمچ اس میں گڑ ملاؤ, 2 بڑے سائز کے اس میں لیمو ملا دو. اگر شوگر ہے پھر گڑ نہ ملاؤ. اس کو اتنا پکاؤ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائے, اس کو مٹی کے کورے برتن میں ڈال دو. 4-5 پتے سبز دھنیے کے, 4-5 پتے پودینے کے, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 4 سے 5 انچ کے سائز کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دو. 1.5 گلاس صبح, 1.5 گلاس دوپہر, 1.5 گلاس شام, کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پانی پیو. ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی لو. میرے محترم بھائیو, یہ واللہ یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے. کلونجی اور میتھی دانے کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی لو. اس کے ساتھ کوئی سی 5-7 سبزیاں لے کے, آدھا پاؤ سلاد صبح اور 1 چمچ چٹنی کا, آدھا پاؤ سلاد اور 1 چمچ چٹنی کا دوپہر لو. رات کو ہلدی دال چینی والا دودھ لو, جو کا دلیا بنا کے وہ کھاؤ. یہ بہترین علاج ہے. اور اس کے ساتھ کوشش کیا کرو کہ جب آپ اپنے مینسز سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو چاند کی تاک راتے ہیں اس میں ملو. اور ملنے کا طریقہ, سب سے پہلے وضو کرو, پھر 2 نفل پڑھو, 2 نفل پڑھ کے خوب اللہ سے دعائیں مانگو, خوب اللہ سے دعائیں مانگو. اور جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبت کے وقت اللہم جنب الشیطان جنبنی الشیطان ما رزقتنا, یہ دعا پڑھو. اور پھر آپ پیار محبت کرو, رومانس کرو, اور اس کے بعد ملو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واللہ اسلام ایک بہترین راستہ ہے جس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے. یہ دعائیں کر کے تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. جب آپ 2 نفل پڑھو گے, جب آپ دعائیں مانگو گے, جب آپ اللہ سے مانگ کے پھر یہ کام کرو گے, انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے. اور جو بیماری ہے اس کا علاج کرو. سر منہ میں چھالے بہت ہوتے ہیں, بچپن سے ختم نہیں ہوتے. یہ جتنے لوگوں کو منہ میں چھالے ہیں, آپ صرف ایک کام کرو, یہ جو سکھ چین کی مسواک ہے اس کو اچھی طرح منہ میں دباؤ, اور اس کا جو پانی ہے وہ اپنے چھالوں کے اوپر لگاؤ.
ایک ہفتہ لگاتار یہ کرو، ایک ہفتہ لگاتار، اور اسی مسواک سے اپنے چھالوں کو ایک دفعہ وہ جو اس کو اچھی طرح چبا کے اس کا جو پانی نکلے چھالوں کے اوپر لگاؤ، انشاءاللہ اس کا بہترین علاج ہے۔